ٹھیک ہے اماں، میں جا رہا ہوں، میں نے اپنا سامان وغیرہ سب کچھ رکھ لیا ہے، پہنچ کر آپ کو کال کر دوں گا۔ میں نے اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا اور اماں کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ میرا رخ بس اسٹینڈ کی طرف تھا۔ باہر آ کر میں نے رکشے کو روکا، رکشے والے سے کہا کہ مجھے بس اسٹینڈ تک پہنچا دو۔ وہ کافی زیادہ کرایہ مانگ رہا تھا، لیکن مجھے وقت سے پہلے پہنچنا تھا ورنہ میری بس نکل جاتی۔ بہرحال میں اس سے تھوڑی سی بحث کرنے کے بعد بیٹھ ہی گیا۔ بس اسٹینڈ تک پہنچنے میں مجھے 1 گھنٹے کا وقت لگا۔ میں جلدی سے اسٹینڈ پر پہنچا اور ٹکٹ کی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے لاہور کا ٹکٹ چاہیے تھا، مجھے جلد سے جلد لاہور پہنچنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری باری آئی تو میں نے لاہور جانے والی بس کا ٹکٹ خریدا۔ مجھے پتا چلا کہ 3 بجے بس یہاں سے نکلے گی۔ 3 بجنے میں ابھی کافی وقت تھا، اس لیے میں ٹکٹ لے کر آ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ آس پاس آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ گاڑی کا ہی انتظار کر رہے تھے، ہر ایک اپنی منزل پر جانے کو بےتاب تھا۔ میں بیٹھا ابھی ان لوگوں کو ہی دیکھ رہا تھا کہ اسی وقت میرا موبائل بجا۔ میں نے موبائل نکال کر دیکھا تو اماں کی کال تھی، یقیناً وہ میری فکر کر رہی ہوں گی۔ میں نے فون اٹھایا اور ان سے پوچھا کہ اماں کیا ہوا ہے؟ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی بس اسٹاپ پر پہنچا ہوں، ٹکٹ لے کر یہاں بیٹھا گاڑی کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ تقریباً 3 بجے تک بس آئے گی، میں بیٹھ کر آپ کو کال کر دوں گا، آپ پریشان مت ہوں۔ اماں کہنے لگی ٹھیک ہے، جیسے ہی بیٹھو مجھے فوراً سے کال کرنا، ورنہ میں بیٹھ کر سوچتی رہوں گی کہ تم خیریت سے بیٹھے ہو یا نہیں۔ اماں یوں ہی تھیں، ہمیشہ میری فکر کرتی رہتی تھیں۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ان کی تمام تر توجہ میری طرف ہی مبذول رہتی تھی۔ ابا کی وفات کے بعد سے انہوں نے میرا بہت زیادہ دھیان رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اتنے سال محنت کر کے انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا اور اس مقام پر پہنچایا کہ آج میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا تھا۔ میں لاہور دراصل نوکری کے لیے جا رہا تھا، کچھ عرصے پہلے ہی یونیورسٹی ختم کی تھی اور اب مجھے لاہور میں ایک اچھی نوکری مل گئی تھی۔ اماں نہیں چاہتی تھیں کہ میں لاہور جاؤں، لیکن اب جب کہ میں پڑھ لکھ چکا تھا اور مجھے ایک اچھی نوکری بھی مل رہی تھی تو میں گھر کا خرچہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں جا کر نوکری کریں۔ اماں پڑھی لکھی عورت تھیں اور ایک آفس میں نوکری کرتی تھیں، لیکن اب ان کی عمر ہو گئی تھی اور اکثر ہی وہ بیماریوں کا شکار رہتی تھیں۔ ایسے میں کام کرنا ان کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا، لیکن وہ مجھے خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھیں۔ مگر میں نے اماں کو کسی نہ کسی طرح سے سمجھا ہی دیا اور کہا کہ آپ گھر پر رہیں، میں یہ جاب ہر حال میں کروں گا، ہر ہفتے آپ سے ملنے کے لیے آ جایا کروں گا، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی تمام رشتہ دار ایک ہی گلی میں رہتے تھے، تو اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی تو وہ اماں کی دیکھ بھال کر سکتے تھے۔ رشتہ داروں سے کھٹا میٹھا سا ہی رشتہ تھا۔ اب جب کہ میری نوکری لگ گئی تھی تو بہت سے رشتہ دار چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی سے میری شادی ہو جائے۔ میں دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا اور ابا کی چھوڑی ہوئی جائیداد بھی تھی، اس لیے سب چاہتے تھے کہ میں ان کا داماد بنوں، لیکن میں نے اور اماں نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ مجھے اکثر ہی اپنے ابا کی یاد آتی تھی۔ میں کافی چھوٹا تھا تب وہ گزر گئے تھے، لیکن بچپن میں گزری وہ دھندلی سی یادیں اور وہ وقت جو میں نے ان کے ساتھ گزارا تھا مجھے آج بھی یاد آتا تھا۔ اماں ایک باہمت خاتون تھیں، انہوں نے ہمیشہ ہر مصیبت کا سامنا کیا اور میری تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مجھے لوگوں کی عزت کرنا سکھائی۔ میری ماں میری پوری دنیا تھی، میری نگاہوں کے سامنے تھا کہ انہوں نے میرے لیے کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ جب میں اسکول جاتا تھا تو وہ صبح سویرے مجھے چھوڑنے جاتی اور پھر وہاں سے اپنے دفتر چلی جاتی۔ واپسی پر وہ مجھے لے کر گھر آتی، گھر کا سارا کام کاج کرتی، صفائی ستھرائی وغیرہ کرتی، مجھے کھانا کھلاتی اور شام میں مجھے پڑھاتی بھی۔ پورا دن ان کا کام کرتے ہی گزر جاتا تھا، خود پر تو انہوں نے توجہ دینا ہی چھوڑ دی تھی۔ اماں کے میکے والوں سے ان کی کچھ خاص بنتی نہیں تھی۔ دراصل یہ شادی اماں اور ابا کی مرضی سے ہوئی تھی۔ میرے نانا نانی چاہتے تھے کہ اماں کی شادی گاؤں میں کی جائے، لیکن اماں نے ابا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اس لیے ان سب نے اماں سے تعلقات توڑ لیے اور ابا کی وفات کے بعد بھی انہوں نے اماں سے رابطہ بحال نہیں کیا، یہاں تک کہ اماں کا حال چال بھی نہیں پوچھا۔ اماں اکثر ہی انہیں یاد کرتے روتی رہتی تھیں۔ میں اماں سے کئی بار کہتا کہ اگر وہ لوگ نہیں آتے تو ہم چلے جاتے ہیں، تو اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ایسا ممکن نہیں ہے، میں نے اور تمہارے ابا نے کئی بار اس چیز کی کوشش کی لیکن کچھ بھی نہیں بدلا، انہوں نے ہمیں گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دیا۔ پھر میں اماں کو تسلی دیتا کہ کیا ہوا کہ اگر انہوں نے آپ کو اجازت نہیں دی، میں تو ہوں نا آپ کے ساتھ، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے تسلی دلانے پر اماں مسکرا اٹھتی اور بولتی کہ تم تو میرے لاڈلے بیٹے ہو، تم سے میری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ جب میں یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا تو اس وقت میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں لاہور میں جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، اگر تم کرنا چاہو تو تمہارے لیے بھی کر دیتا ہوں۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اماں مجھے اتنی دور شہر میں جاب کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گی، وہ مجھے خود سے دور نہیں رکھنا چاہتی تھیں، مگر کچھ سوچ کر میں نے اپنے دوست کو ہاں کر دی۔ میں نے دیکھ رکھا تھا کہ لوگ ڈگری لے کر بھی کئی سالوں تک ادھر ادھر نوکری کے لیے دھکے کھاتے رہتے ہیں، اگر مجھے موقع مل رہا ہے تو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اور میرے دوست نے اپلائی کر لیا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری ڈگری مکمل ہوتے ہی ہمیں جاب کی آفر آ جائے گی۔ یہ کافی حیران کن بات تھی، لیکن میں بہت زیادہ خوش بھی تھا کہ نوکری کے لیے مجھے در بدر بھٹکنا نہیں پڑا۔ لیکن جب اماں نے سنا تو وہ بہت پریشان ہو گئی کہ تم دوسرے شہر میں جا کر کیسے رہو گے، کھاؤ گے پیو گے کیسے، تمہارا دھیان کون رکھے گا، میں یہاں بہت پریشان رہوں گی، ہر وقت تمہاری یاد ستاتی رہے گی۔ میں نے اور میرے دوست نے اماں کو خوب سمجھایا اور کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا،
میرے دوست نے اماں سے کہا کہ آنٹی یہ میرے کانٹیکٹ میں رہے گا، ہم اور دوست بھی جا رہے ہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ اس کے لیے ایک بہترین موقع ہے، آپ اسے روکے مت۔ پھر آخرکار اماں نے ہمارے بار بار کہنے پر اجازت دے دی، اور جب میرے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے خوب ساری ہدایات دیں اور کہا کہ اپنا بہت خیال رکھنا، اگر وہاں پر اچھا نہ لگے تو فوراً سے واپس آ جانا، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں خود بھی پہلی بار اماں سے دور جا رہا تھا، اس لیے عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کبھی بھی گھر سے دور نہیں رہا تھا، ہمیشہ اماں کی نگاہوں کے سامنے ہی رہا تھا۔ میں اور اماں ایک دوسرے کی پوری دنیا تھے، لیکن روزگار مجھے دوسرے شہر کی طرف کھینچ لایا۔ میرا دوست مجھ سے 2 دن پہلے ہی وہاں چلا گیا تھا، اس نے گھر وغیرہ کا بندوبست بھی کر دیا تھا، میرا اور اس کا گھر الگ الگ جگہوں پر تھا۔ وہ دراصل اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں ہی رکا تھا، وہ اس سے پہلے بھی کئی بار لاہور جا چکا تھا، اس لیے اس شہر سے اچھے سے واقف تھا۔ مجھے اس پہ پورا بھروسہ تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم یہاں پہنچ جاؤ تو مجھے فون کر کے اطلاع کر دینا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ ویسے تمہارے گھر کی چابی پڑوسیوں کے پاس ہے، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، تمہارا دھیان رکھیں گے، تمہیں کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے لاہور شہر کبھی نہیں دیکھ رکھا تھا، لیکن اس کے بارے میں بہت سی داستانیں سن رکھی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ زندہ دل لوگوں کا شہر ہے، مجھے کافی تجسس ہو رہا تھا اس شہر کو دیکھنے کا۔ میں کبھی کالج یا اسکول ٹرپ پر بھی کہیں نہیں گیا تھا، کبھی جانے کا سوچا ہی نہیں تھا، جب بھی ٹرپ وغیرہ کی بات آتی تھی میں منع کر دیتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ اماں اکیلی پڑ جائیں گی۔ حالانکہ اماں نے ٹرپ پر جانے سے تو مجھے کبھی نہیں روکا تھا، کیونکہ 1-2 دن کا ہی ٹرپ ہوتا تھا، مگر میں خود سے ہی منع کر دیتا۔ ویسے بھی میرا دھیان پڑھائی پر ہی رہتا تھا، اماں اتنی محنت کر کے مجھے پڑھا رہی تھیں تو میں پوری دل لگی سے پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے خود کو پوری طرح سے پڑھائی میں مگن کر لیا۔ حالانکہ یونیورسٹی میں بہت سی لڑکیوں نے مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش کی، اس کی وجہ میری ظاہری خوبصورتی تھی، سب لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے، لیکن میں لڑکیوں کو کوئی بھاؤ نہیں دیتا تھا۔ اکثر ہی میرا دوست مجھے چھیڑتا اور کہتا کہ لڑکیاں تمہارے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی ہیں، اس کے باوجود تم ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہو، آخر کیا بات ہے؟ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان لڑکیوں کے چکر میں پڑوں، میں صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہتا ہوں، اور تم بھی کسی لڑکی کے چکر میں مت پڑو، ہم یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے پڑھائی پر دھیان دو۔ بہت سی لڑکیاں تو زبردستی ہی مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن میں ان سب کو نظر انداز کر دیتا، اکثر مجھے مغرور اور نہ جانے کیا کچھ کہتی رہتی تھیں، لیکن مجھے اس سب سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی مجھے کیا کہتا ہے اور کیا نہیں۔ میرا مقصد تو اپنی پڑھائی مکمل کرنا تھا اور اپنی ماں کی امیدوں پر پورا اترنا تھا، اور میں وہی کر رہا تھا۔ میں ہر کلاس میں بہت ہی اچھے نمبر لے کر آتا تھا اور تمام پروفیسرز مجھے بہت پسند کرتے تھے اور کلاس میں میری مثال دیتے تھے۔ میں بس اسٹینڈ پر بیٹھا بیٹھا سوچوں میں گم تھا کہ اسی وقت مجھے گاڑی آنے کا اعلان سنائی دیا۔ میں نے فوراً سے اپنا بیگ اٹھایا اور بس میں چڑھ گیا۔ میری سیٹ کھڑکی کی طرف تھی، شکر تھا کہ مجھے کھڑکی والی سیٹ ملی تھی، ورنہ بیچ والی سیٹ پر تو مجھ سے بیٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ میرے برابر والی اور سامنے والی سیٹیں خالی تھیں، تبھی ایک لڑکی وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کا چہرہ بھی چادر سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن وہ کافی گھبرائی سی لگ رہی تھی، مجھے لگا میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں بس اسٹاپ پر بیٹھا ہوا تھا تو یہ ایک کونے میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اگر اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تو فوراً سے اپنی جگہ بدل لیتی۔ میں لاشعوری طور پر ہی اس کا جائزہ لے رہا تھا اور سوچوں میں گم تھا، لیکن اب وہی میرے پاس آ کر بیٹھی تھی تو مجھے لگا کہ ضرور کچھ غلط ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے کافی عجیب لگا، وہ مسلسل کانپ رہی تھی اور گھبرائی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کسی کے دیکھ لینے کا ڈر ہے۔ 1-2 بار تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ اسے کیا مسئلہ ہے، کیا کوئی لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ کہیں میرے پوچھنے پر وہ ہنگامہ نہ کھڑا کر دے اور کچھ غلط نہ سمجھ لے، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ لیکن اسی وقت مجھے اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس محسوس ہوا، میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی، وہ اب بھی سامنے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں کافی زیادہ خوف تھا۔ میں نے حیرت سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا کہ آخر اس نے میرا ہاتھ کیوں تھام رکھا ہے۔ میرا ہاتھ تھامے وہ مسلسل کانپے جا رہی تھی، آس پاس کے لوگ عجیب نظروں سے ہم دونوں کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے فوراً سے اس لڑکی سے ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن اس نے اور مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے اس بات کی وجہ پوچھتا کہ اس نے میرا ہاتھ کیوں تھام رکھا ہے یا پھر اسے ہاتھ چھوڑنے کو کہتا، اسی وقت بس ایک جھٹکے سے رک گئی، میرا سر سامنے والی سیٹ سے ٹکرایا، گاڑی میں ایک دم سے شور مچ گیا تھا۔ میں نے تھوڑا سا اٹھ کر دیکھا تو کچھ لوگ گاڑی میں گھس آئے تھے، چہرے سے ہی کافی خوفناک لگ رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لکڑی کے ڈنڈے بھی تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کی تلاش میں ہیں۔ میں دبک کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، وہ لوگ ایک ایک سیٹ پر بیٹھے مسافروں کو چیک کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ ہماری سیٹ کی طرف آئے اور جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا تو فوراً سے اس سے کہا کہ چل اٹھ، تو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ابھی کے ابھی ہمارے ساتھ چل، تجھے کیا لگتا تھا کہ تو آسانی سے بچ کر جا سکے گی؟ اتنا آسان نہیں ہے ہم سے بچنا، چل جلدی کر۔ یہ کہہ کر وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹنے لگے۔ بس میں ایک افراتفری مچی ہوئی تھی، وہ لڑکی اب بھی میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی اور ملتجی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں کسی بھی مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، مجھے تو جلد سے جلد اپنی منزل پر پہنچنا تھا، اس لیے میں نے اس لڑکی سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ میرا ہاتھ چھوڑنے کو راضی ہو ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ پلیز میری مدد کریں، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے چہرہ ڈھک رکھا تھا، اب تک میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس کے ساتھ موجود آدمیوں نے جب دیکھا کہ اس لڑکی نے میرا ہاتھ تھام رکھا ہے تو غلط مطلب سمجھا اور مجھے بھی اس کے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اسے نہیں جانتا ہوں اور میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری بات نہیں مانی اور زبردستی مجھے تمام لوگوں کے سامنے اس لڑکی کے ساتھ لے گئے۔
नीचे उतर कर उन्होंने एक टैक्सी रुकवाई और उसमें हम दोनों को बिठाया। इनमें से 2 आदमी हमारे साथ ही बैठ गए और बाकी दूसरी टैक्सी का इंतजार करने लगे। मैं मुसलसल उन आदमियों से कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मैं उसे जानता हूँ। फिर मैंने उस लड़की से कहा कि तुम ही कुछ बोलो ना, लेकिन वो खामोश बैठी थी, कुछ बोल नहीं रही थी। उनमें से एक ने मुझे कहा कि चुप रहो, अगर तुमने ज़्यादा ज़बान चलाई तो तुम्हारा काम यही तमाम कर देंगे। उसकी धमकी पर मैं खामोश हो गया। पता नहीं मैं ये किस मुसीबत में फंस चुका था, अब इन लोगों के चुंगल से कैसे बचूंगा। उसी वक्त मेरे मोबाइल पर मेरी अम्मा की कॉल आने लगी। मैं फ़ोन उठाने ही वाला था कि साथ बैठे आदमी ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसे बाहर फेंक दिया और कहा कि अब कोई फ़ोन कॉल नहीं होगी, चुप करके खामोशी से हमारे साथ चलो, कोई तेज़ी दिखाने की कोशिश भी मत करना। एक लंबे सफ़र के बाद वो हमें सुनसान से इलाके में ले आए। वहाँ एक बड़ी सी हवेली बनी हुई थी। न जाने ये कौन सी जगह थी, मैं तो कभी भी इस जगह पर नहीं आया था। वो लड़की हवेली को देखते ही दोबारा से खौफजदा हो गई और उसने मेरा हाथ मजीद मजबूती से पकड़ लिया। मुझे उस लड़की पर शदीद गुस्सा आ रहा था जो मुझे इस सब में फंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने ज़ोर से उसका हाथ झटका और उन लोगों के साथ चलने लगा। वो लोग हमें हवेली के बैरूनी दरवाजे पर लाए। उस लड़की से कहा कि अंदर जाओ, बड़ी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, और मुझे साथ लिए पास बनी कोठरी में चले आए। मुझे अंदर धक्का दिया और बाहर से दरवाजे को ताला लगा दिया। मैं दरवाज़ा पीटता रह गया कि दरवाज़ा खोलो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा था। उनमें से कोई भी मुझ पर रहम खाने वाला नहीं था। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे अच्छे से हो चुका था, इसलिए चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं दीवार के साथ लगकर बैठ गया और सर घुटनों पर रख दिया। अब इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा रहा भी नहीं था। कई घंटे मुझे वहीं पर बैठे गुजर गए। फिर दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मैं तेज़ी से उठकर दरवाजे की तरफ आया तो देखा एक आदमी हाथ में खाने की ट्रे लिए सामने खड़ा था। उसने ट्रे मेरे हाथों में थमाई और कहा कि ये खाना खा लो और कोई चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर उसने दोबारा से दरवाज़ा बंद कर दिया। पीछे से मैं आवाज़ें देता रह गया कि कम से कम मेरी बात तो सुन लो, आखिर तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, मुझे किसी से मिलवाओ ताकि मैं अपनी बात समझा सकूँ। तुम्हें मेरे पीछे किसने भेजा है? लेकिन कोई मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। मैंने सामने पड़े खाने को देखा और दोबारा से दीवार के साथ बैठ गया। जाहिर सी बात है, इन हालात में मैं खाना कैसे खा सकता था। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद वो लोग दोबारा वहाँ पर आए और मुझे साथ लिए हवेली के अंदर चले आए। मैंने सुख का सांस लिया कि अब कम से कम मैं अपनी बात तो कह सकूंगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही मैं हवेली के अंदर गया तो देखा कि सामने एक बड़ी सी मसहरी पर एक औरत तकियों के सहारे बैठी हुई थी। सामने ही पानदान रखा था। मुझे देखकर कहने लगे, आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। एक तरफ वो लड़की भी बैठी हुई थी। अभी भी उसने चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन अब उसकी चादर का रंग सुर्ख था। सामने ही कुछ और लोग भी बैठे थे। एक तो मौलवी साहब थे और बाकी कोई और। उनके हाथों में कोई रजिस्टर वगैरह थे। मैं ये सब चीज़ें समझ नहीं पा रहा था। मैंने उस औरत से कहा कि देखें, मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं इसे जानता हूँ। ये तो बस में मेरी बराबर वाली सीट में बैठी हुई थी। अचानक इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जब इसने मेरा हाथ पकड़ा तो आपके आदमियों ने इसका गलत मतलब निकाला। देखें, मुझे यहाँ से जाने दें, मैं इस मुसीबत का शिकार नहीं होना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो बड़ी भी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, एक कल के लड़के, तुम क्या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? अभी तुम हमारे बारे में कुछ जानते नहीं हो। खामोशी से ज़बान बंद करके यहाँ बैठ जाओ, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी माँ भी पहचान नहीं सकेगी। उनके धमकी देने पर मैं एक तरफ बैठ गया और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगा। क्या ये लोग मुझे यहाँ से निकलने भी देंगे या नहीं, या यहीं पर रखेंगे? पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। वैसे भी पुराने ज़माने के रेतो रिवाज वाले लोग लगते हैं, ये ना हो कि मुझे कोई भयानक सज़ा दे दें। मेरे दिमाग में मुख्तलिफ सोचें घूम रही थीं, लेकिन उसी वक्त उस बड़ी बी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो गया। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें इस लड़की से निकाह करना होगा। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें सही सलामत छोड़ दें तो तुम इससे निकाह कर लो। मैं हैरत से मुंह खोले उन सब की तरफ देख रहा था। ये लोग मुझसे क्या करने को कह रहे थे? मैं ऐसे किसी लड़की से कैसे निकाह कर सकता था? लड़की भी वो जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा था। लेकिन मैं जानता था कि मेरे पास इनकार करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त दे देंगे। एक बार बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैंने दिल ही दिल में एक फ़ैसला किया और ख़ुद को इत्मीनान दिलाया और उस औरत की तरफ देखकर सर असबात में हिला दिया। वो लोग तो पहले ही निकाह के लिए तमाम तैयारियां किए बैठे थे। उसी वक्त उन्होंने निकाह पढ़ाया। इजाबो कबूल के बाद सब में छवारे वगैरह बांटे गए। मुझे लगा कि अब मेरी जान इस लड़की से छूट गई है, लेकिन मेरे तमाम अरमानों पर उस वक्त पानी पड़ गया जब उस औरत ने कहा कि ये लड़की भी तुम्हारे साथ ही जाएगी। अब निकाह हो चुका है तो तुम उसे लेकर आराम से जा सकते हो। मैं बिल्कुल ही शशतर होकर रह गया। एक तो मेरा निकाह हो गया और अब वो लोग मुझसे कह रहे थे कि इस लड़की को ले जाओ। आखिर मैं उस लड़की को कहाँ लेकर जाता? और एक अनजान लड़की जो कि चंद लम्हों पहले ही मेरी बीवी बनी थी, जिसे मैंने अब तक देखा भी नहीं था, जिसके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं था, मैं उसे अपने साथ कैसे ले जा सकता था? ये तमाम सूरत हाल मुझे शदीद तरीन गुस्से में मुब्तला कर रही थी। अब मुझे उन लोगों से जल्द छुटकारा चाहिए था, इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस लड़की को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा, बल्कि मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। तुम लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और मुझे गर्दन से पकड़कर कहने लगा कि अगर अपनी ज़िंदगी की सलामती चाहता है तो इसे लेकर यहाँ से चला जा, इसी में तेरे लिए बेहतरी है। उसकी धमकी सुनकर मैं घबरा गया। अगर ये लोग मेरे साथ कुछ कर देते तो मैं अकेला उनका मुकाबला भी नहीं कर सकता था। ये हट्टे कट्टे इतने ज़्यादा लोग थे, और फिर ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैंने उस लड़की को उठने का इशारा किया और उसके साथ ही बाहर की तरफ चला आया। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है और ये कौन सा इलाका है।
وہ لوگ ہمیں بس اسٹاپ تک چھوڑنے آئے تھے، بار بار مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب دوبارہ واپس اسے لے کر کبھی بھی مت آنا، اس علاقے میں دوبارہ کبھی قدم بھی مت رکھنا، یہاں سے تمہیں لاہور جانے والی بس مل جائے گی، اس میں بیٹھ جانا۔ مجھے اتنا تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ سب کشٹ کرنے کو وہ بڑی بھی ہی کہہ رہی تھی، لیکن آخر اس کا مقصد کیا تھا اور اس لڑکی سے ان سب کا کیا تعلق تھا؟ میں شدید ترین تجسس میں مبتلا ہو گیا تھا، کہیں میں اس لڑکی کو ساتھ لے جا کر کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس جاؤں گا۔ میں نے ایک نظر ساتھ کھڑی لڑکی پر ڈالی جو چادر میں ابھی بھی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے چہرہ اب بھی ڈھک رکھا تھا، چادر سے جھلکتی اس کی آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھے اسے دیکھ کر اس پر شدید ترین غصہ آیا۔ میں فوراً سے بس پر چڑھ گیا، میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آ گئی۔ ہم ایک طرف موجود 2 سیٹیں جو ایک ساتھ ہی بنی ہوئی تھیں ان پر بیٹھ گئے۔ میں نے سارا راستہ اس کی طرف ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی، مجھے اس سے شدید ترین نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں جو اپنی زندگی میں کوئی کام پلان کے بنا کرتا ہی نہیں تھا، آج مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی چیز یعنی شادی یوں اچانک ایک انجان لڑکی سے کرنی پڑ گئی تھی۔ اگر یہ میرا ہاتھ نہ پکڑتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لوگ اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچ گئے۔ لاہور پہنچ کر میں نے اپنا بیگ وغیرہ اٹھایا، وہ لڑکی میرے پیچھے پیچھے ہی چل رہی تھی۔ میں تو مڑ کر اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اگر آنا ہوا تو آ جائے گی، نہیں آنا تو میری بلا سے جہاں بھی جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اگر میں اکیلے آیا ہوتا تو پہنچ کر اپنے دوست کو سب سے پہلے اس بات کی اطلاع دیتا جو میرا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب یہ مصیبت میرے ساتھ تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے پہنچنے کی اطلاع نہیں دی۔ میں اس وقت کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر کے باہر پہنچ کر میں نے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہی کے پاس میری چابیاں رکھی ہوئی تھیں۔ چابیاں لیں اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ گھر چھوٹا سا تھا لیکن خوبصورتی سے سجا ہوا تھا اور صاف ستھرا تھا۔ وہ لڑکی بھی میرے ساتھ اندر داخل ہوئی اور صحن میں کھڑی منہ اٹھا کر گھر کو دیکھنے لگی۔ میں نے ایک تیز چبھتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور اندر آ کر اپنا سامان رکھنے لگا۔ میرا ارادہ تھا کہ ابھی کے ابھی اسے طلاق دے کر یہاں سے نکال دوں تاکہ میری اس مصیبت سے خود بخود ہی جان چھوٹ جائے۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اسے یہاں سے نکال دوں گا۔ یہاں پر تو اس کے ساتھ موجود وہ آدمی بھی نہیں تھے جو مجھے ڈرا دھمکا کر ساتھ رہنے پر مجبور کرتے۔ اب مجھے کھلی چھوٹ مل چکی تھی۔ میں باہر آیا اور اس لڑکی سے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہی میں اس تمام معاملے میں پھنسا ہوں، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اس گھر میں رکھوں تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ کون تھے اور ان کا تم سے کیا تعلق تھا، لیکن مجھے یہ نکاح کسی طور بھی منظور نہیں ہے۔ بھول جاؤ کہ میں تمہیں یہاں رکھوں گا۔ کھلی آنکھوں سے خواب مت دیکھو، میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دینے والا ہوں۔ اس کے بعد تم یہاں سے نکل جاؤ گی، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں اسے طلاق دینے ہی لگا تھا کہ اچانک اس لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر گویا میری زبان ہی بند ہو گئی۔ وہ حد سے زیادہ حسین تھی، اتنا زیادہ حسن تو میں نے کہیں پر نہیں دیکھا تھا۔ میں بالکل ہی خاموش پڑ گیا۔ پھر اچانک سے وہ میرے قدموں میں گر گئی اور رونے لگی۔ روتے روتے اس نے مجھ سے جو کہا اس نے میری روح لرزا دی۔ میں فوراً سے زمین پر پڑی اس لڑکی کی طرف جھکا اور اسے اٹھا کر پلنگ پر بٹھایا۔ اس پر اتنی بڑی قیامت گزر گئی تھی اور وہ اتنے دکھوں سے گزر رہی تھی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے لیے مصیبت بن رہی ہے۔ مجھے تو ایک لڑکی کی مدد کرنی چاہیے تھی، اور یہاں پر میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور فوراً سے اندر سے پانی لا کر اسے دیا اور کہا کہ اچھا خاموش ہو جاؤ، اس طرح سے رو مت، رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ تمہاری کہانی بہت ہی دردناک ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے یہ وجہ چھپی ہے، ورنہ میں کبھی بھی اس طرح تمہیں بوجھ نہ سمجھتا۔ پھر میں اسے اندر لے آیا اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ پوری رات میں اس کے سرہانے بیٹھا سوچتا رہا کہ کتنی مصیبتوں سے گزری ہے بیچاری، نہ جانے اس کے اوپر کیا کیا مظالم کیے گئے ہوں گے۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بڑی بھی دراصل اس کی تائی ہیں، ایک بہت ہی ظالم عورت۔ اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس بڑے سے گھر پر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ وہ ہمیشہ سے اس کے حسن سے جلتی تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ کسی بڑی عمر کے آدمی سے میری شادی کر دی جائے اور یوں انہیں مجھ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ سب کرتی اور اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہوتی، ایک رات جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آگے میں کیا کروں گی، اگر تائی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی تو میری زندگی تو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ باہر کون ہوگا۔ میں نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا تو دیکھا کہ سامنے تائی کا بڑا بیٹا نشے میں جھولتا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ اس کی شہرت اچھی نہیں تھی، اس لیے میں نے فوراً سے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن اس نے دھکا مار کر دروازہ کھولا۔ میں پیچھے کی طرف جا گری، اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پائی۔ وہ اندر آیا اور نشے میں اس نے میری عزت تار تار کر دی۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کر سب لوگ اٹھ کر آ گئے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ میری عزت خراب کر رہا ہے، لیکن تائی نے اس کا الزام بھی مجھ پر ڈال دیا اور کہا کہ اس نے ہی اتنی رات کو اسے اپنے کمرے میں بلایا ہوگا، اور پھر صحن میں کھڑا کر کے مجھے خوب جوتے مارے۔ سب جانتے تھے کہ سچائی کیا ہے، لیکن تائی کے ظلم کی وجہ سے سب خاموش تھے، کسی ایک نے بھی اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ مجھے ان سب سے نفرت سی ہونے لگی۔ اس رات میں بہت روئی، پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے بھاگ کر کہیں اور چلی جاتی ہوں، لیکن تائی میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ لوگوں کے سامنے اپنا سر یہ کہہ کر اونچا رکھنا چاہتی تھی کہ میں نے اس لڑکی کا دھیان رکھا ہے۔ انہوں نے سب میں یہ مشہور کروا دیا تھا کہ میں نے کسی لڑکے کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور میرا کسی کے ساتھ چکر تھا، لیکن پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، میں اس کی شادی اس شخص سے کروا دوں گی جسے یہ پسند کرتی ہے۔ اور یوں جب انہیں پتا چلا کہ میں بھاگنے والی ہوں تو ان کا منصوبہ خراب ہو گیا۔ انہوں نے میرا پیچھا کروایا۔ وہ آدمی میری تائی کے ہی بھیجے ہوئے تھے۔ وہ مجھے ڈھونڈتے بس میں آئے تو دیکھا کہ میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ میں خوف کی وجہ سے ایسا کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے آپ کا ہاتھ کیوں پکڑا، بس انجانے میں ایسا ہو گیا تھا، اور انہوں نے یہ دیکھ کر خود ہی سارا منصوبہ ترتیب دے دیا۔ یہ ان کے لیے بہترین موقع تھا۔
مجھے لے جا کر سب کے سامنے پیش کیا اور یہ ظاہر کیا کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اب تائی اچھا بن کر میری شادی کروا رہی ہیں۔ یوں گاؤں میں سب کے سامنے ان کی واہ واہ ہو جانی تھی اور ان کے بیٹے کے نام پر لگا کلنک بھی دھل جانا تھا، لیکن لوگ تو حقیقت جانتے ہی تھے۔ یوں آپ سے نکاح کروا کر انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ ہی بھجوا دیا۔ میں جانتی ہوں کہ اس تمام صورتحال میں آپ کو بہت تکلیف پہنچی ہے اور آپ بہت زیادہ غصہ بھی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے طلاق دے دیں اور یہاں سے نکال دیں، لیکن میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اس شہر میں کبھی بھی نہیں آئی ہوں اور نہ ہی مجھے کچھ پتا ہے، نہ لوگوں کو جانتی ہوں۔ باہر بہت سے بھیڑیے ہیں جو میری عزت داغدار کرنے کے منتظر ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو آپ مجھے ان بھیڑیوں کے پاس پھینک دیں یا اس گھر کے ایک کونے میں تھوڑی سی جگہ دے دیں۔ میں عزت کے ساتھ یہاں زندگی گزار لوں گی، کچھ دن بعد اپنا کچھ بندوبست کرنے کی کوشش کر لوں گی، تب تک کے لیے مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ میں آپ کے کسی بھی کام میں دخل اندازی نہیں کروں گی۔ اس لڑکی کی داستان سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے فوراً سے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں اتنا کٹھور نہیں ہوں اور نہ ہی میری ماں نے مجھے کسی مصیبت زدہ عورت کو مصیبت میں چھوڑنا سکھایا ہے۔ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اس وقت تمہیں نیند کی ضرورت ہے، تم بس لیٹ کر آرام کرو، ہم صبح اٹھ کر بات کریں گے۔ اور اب میں سوچ رہا تھا کہ میں صبح اس سے کیا بات کروں گا، لیکن اس سب سے پہلے مجھے اپنی ماں سے بات کرنی تھی، انہیں ساری بات سمجھانی تھی، تبھی کوئی راستہ نکل سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں مجھے کبھی بھی انکار نہیں کریں گی۔ میں نے صبح سب سے پہلے اماں کو فون کیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ تھوڑا پریشان تو ہوئیں، لیکن میرے سمجھانے پر سمجھ گئیں اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرا انتظار کرو، میں وہاں آ کر اس لڑکی سے بات کرتی ہوں، یقیناً مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ میں نے اماں سے کہا اماں آج تو ہفتہ ہے، پیر والے دن مجھے آفس بھی جانا ہے، آپ اس سے پہلے پہنچ جائیں۔ اماں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلدی آ جائیں گی اور پھر ہفتے کی شام کو ہی اماں آ گئیں۔ اس لڑکی سے مل کر ساری بات سنی اور مجھ سے کہا کہ بیٹا وہ لڑکی بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں بھی جانتا ہوں کیونکہ میں نے اس کی تائی کو خود دیکھا تھا، وہ لوگ مجھے بھی دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اماں مجھ سے بولی دیکھو میں تم سے زبردستی نہیں کروں گی، لیکن اگر تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہو تو رکھ لو، وہ اچھی اور معصوم لڑکی ہے، مجھے امید ہے تمہاری زندگی اس کے ساتھ بہت ہی اچھے سے گزرے گی۔ میں نے اماں سے کہا میں اتنی جلدی فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں، کیا پتا وہ لڑکی میرے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو، ہم دونوں کو ابھی وقت کی ضرورت ہے، فی الحال آپ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر گھر چلی جائیں، جب میں واپس آؤں گا تو پھر اس بارے میں سوچ کر آپ سے بات کروں گا۔ اماں بولی ٹھیک ہے۔ اماں نے اس لڑکی سے کہا کہ اپنا سامان وغیرہ باندھ لو، لیکن اس بیچاری کے پاس تو کوئی سامان تھا ہی نہیں۔ بہرحال اماں اسے اپنے ساتھ لیے واپس گھر چلی گئیں۔ کچھ دن بعد اماں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ بیٹا وہ لڑکی بہت ہی اچھی ہے، اتنے دن سے میرے ساتھ رہ رہی ہے، مجھے کوئی کام بھی نہیں کرنے دیتی ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکی کو سمجھو اور اسے دل سے اپنا لو، یہ بہت ہی اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں کچھ دن میں واپس آتا ہوں، پھر اس بارے میں سوچوں گا۔ پھر جب میں واپس آیا اور میں نے اس کا بہت ہی قریب سے مشاہدہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ واقعی میں بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور بہت ہی سلجھی ہوئی ہے۔ اب ہمیں سب لوگوں کو، خاص طور سے رشتہ داروں کو، اس بارے میں اطلاع کرنی تھی۔ پھر میں نے اور اماں نے فیصلہ کیا کہ ایک چھوٹی سی تقریب میں اس بات کا اعلان کر دیں گے کہ ہم نے اس لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا ہے، یوں خاندان والے بھی باتیں نہیں بنائیں گے اور عزت سے وہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو بن جائے گی۔ میں نے اماں کے اس فیصلے سے اتفاق کیا اور پھر اس لڑکی سے بھی اس بارے میں بات کی تو وہ بولی آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے کہ آپ لوگ اس بات پر راضی ہوئے، مجھے عزت دے رہے ہیں، ورنہ میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد تو کوئی بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اماں نے اس سے کہا کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور اب آگے کی طرف بڑھو، کیونکہ اگر تم پچھلی زندگی کے بارے میں ہی سوچتی رہو گی تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گی، ہمیں تمہارے ماضی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے بھی اسے تسلی دی اور پھر یوں ایک چھوٹی سی تقریب میں ہم نے شادی کا اعلان کر دیا۔ خاندان والے تھوڑی بہت باتیں تو بنا رہے تھے، لیکن اماں نے سب کا منہ بند کروا دیا۔ وہ تیار ہوئی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی اور بہت ہی گھبرائی سی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ پریشان مت ہو، ہم دونوں اپنی زندگی کا آغاز بہت ہی اچھے سے کریں گے۔ اور یوں ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، ہماری زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ اب میں ہر ہفتے اپنے گھر واپس آتا ہوں کیونکہ اب اپنی بیوی کو دیکھے بنا میرا گزارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہر وقت اس کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ ہمیں ساتھ رہتے ہوئے اب 2 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ میرے ہاں پچھلے مہینے ہی ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے کبھی بھی اپنی بیوی کے ماضی کو یاد نہیں کیا اور اسے بھی کہا کہ اسے مکمل طور پر بھول جائے۔ ایک دن اچانک سے ہمارے پاس ایک فون آیا، یہ ایک انجان نمبر سے آنے والا فون تھا۔ جب میں نے اٹھا کر بات کی تو پتا چلا کہ میری بیوی کے آبائی گھر سے فون آیا ہے۔ اس کی تائی جس نے اس پر اتنے زیادہ ظلم ڈھائے تھے اور ان کا بیٹا، دونوں ہی ایک بھیانک موت کا شکار ہوئے تھے۔ برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اگر انسان اپنے برے کی معافی نہ مانگے تو اس کا کوئی نہ کوئی انجام تو ہوتا ہی ہے۔ ان دونوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، دونوں نے اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی تھی اور اس کا حق کھایا تھا، تو یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ جس جائیداد کے پیچھے انہوں نے اس معصوم لڑکی کو اتنا بدنام کیا تھا وہ جائیداد اب وہیں کی وہیں رہ گئی تھی اور وہ